बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आज 16 फरवरी की तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ रिपोर्ट जमा होनी है इमरान खान साहब के मेडिकल इलाज के हवाले से और उस बोर्ड के हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे 12 तारीख को 16 तारीख तक मेरे पास रिपोर्ट पेश करा। आज वो खैर रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन 4 दिन का ये तकलीफ दे इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, उनके वोटर्स का, उनके सपोर्टर्स का, और आज चौथे दिन में भी इस वक्त कई मकामात पर धरना जारी है। और जो सिचुएशन है वो तो मैं आपको बता दूं, साथ साथ 500 अफराद की लिस्ट से मुतलिक बात की थी, उसके कुछ नाम सामने आए हैं। सिफारिश की गई है कि इन नामों को बीच के अंदर डाल दें। फैसल वाडा वाली जो थी ना, उन्होंने कहा था 500 सियासतदानों को अगर कर दिया जाए तो पाकिस्तान, और जो मरे हुए हैं उनको कब्रों से उठा के भी किया जाए, मगर जिंदों की बात हो रही है, उसको भी मैं शामिल करता हूँ। लेकिन हकीकत इस वक्त यह है कि बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है सर। और केपीके इस वक्त लीड करके बैठा हुआ है। रात को कराची की हाईवे, नेशनल हाईवे है, उसको बंद किया गया है। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया गया है। ये सब हुआ है। असल मामला है केपी में। केपी का पूरे मुल्क से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते का हो चुका हुआ है। इवन केपी का हुआ हुआ है, शाहरा कराक्रम बंद करके गिलगित बल्तिस्तान का भी मुल्क भर से राब्ता मुनक़ते हुआ हुआ है। जगह जगह पहिया जाम है मुकम्मल तौर पर। और सुहेल अफरीदी साहब हैं जिन्होंने दरअसल बल्ला पकड़ा हुआ है, और उन्होंने उस बात को इनिशिएट कर दिया है। इस सारी सिचुएशन पर ज़ाहिर बात है, आज जब मैं कराची बलूचिस्तान ये कह रहा हूँ, तो आज सारा इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग का है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से शायद पूछा जाए, क्योंकि वो बेसिकली कुछ पीले पिंक कलर के लेडीज के बेंचेस हैं जिनके लिए वो उधर इफ्तिताह करने के लिए चीफ जस्टिस साहब पहुंचे हुए जनूबी पंजाब में। तो वो रात को पहुंच चुके होंगे, तो और सुबह जो उन्होंने अदालत में पेश होना है, सॉरी अदालत उन्होंने लगानी, और आज फिर पूछना है उनसे। शायद वकील भी पूछेंगे सर आपके रिटर्न ऑर्डर किधर गए हैं। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि रात को ताकतवरों ने इस सारी सिचुएशन का ना, जो पाकिस्तान की असल जो है, क्योंकि मैं इसलिए ताकतवरों की तरफ से कह रहा हूँ कि जो सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, गरीदा फारूकी कर रही हैं, अहमद मंसूर कर रहे हैं, हसन अयूब कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि ये कौन सा एक ग्रुप है जिनको खबर फीड की जाती है और फिर वो उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबका एक ही जुमला है। जरा सुन लें इस सारी सिचुएशन को। कल जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए मेडिकल टीम गई, इमरान खान साहब की फैमिली की मंशा के खिलाफ, इमरान खान साहब के पार्टी रहनुमाओं की मंशा के खिलाफ, कि कहा था कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को भी माजी में हुआ उस तरह का हिस्सा दें, इसमें जगह रखें। इन तमाम जो फिर जो प्रोपेगेंडा किया गया कि जी बाकायदा क़यादत से रब्ता किया गया कि आप अपने कुछ बंदे इसमें भेज दें, आपकी मौजूदगी में मेडिकल हो जाए। तो इस सिचुएशन में सारी बात नहीं मानी गई। तो रात को जो मैसेज आया वो सुन ले जी। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, अभी गरीदा फारूकी कोट कर रहा हूँ, ये सारे हैं, सारी सबका एक ही मैसेज है। वो कहते हैं गरीदा, अब वो किस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हुकूमत का मामला नहीं है। हुकूमत तो ऑस्ट्रिया में एंजॉय कर रही है इस टाइम। हाँ जी, नायब वजीर आजम, वजीर आजम और वजीर इतलात ये उधर है। यूरोप में ही फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद हैं। अभी 19 को या 20 तारीख को उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से अमेरिका में मुलाकात होनी है। तो एक अपने एक ज़बरदस्त किस्म के उधर जो भी टूरिज्म के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इजलास हैं, वो तो उसको खैर अटेंड कर रहे हैं वजीर आजम साहब। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इजलास में जो कुछ हुआ, ठीक है। अब ये केपी के हाउस के जो इजलास हुआ, जिसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने टीमों को रवाना किया, और फिर उसके बाद जो सिचुएशन बनी, होने के बाद अब इसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे। इमरान खान के मेडिकल चेकअप में कोई शरीक नहीं हो सका, क्योंकि अलीमा खान ने, अब ये अलीमा खान साहबा को बुरा बनाने की कोशिश होती, क्योंकि अलीमा खान ने हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स और सीनियर पीटीआई क़यादत की मौजूदगी की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। और पीटीआई की क़यादत कहती है हमसे किसी ने रब्ता किया ही नहीं। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कल इंटरव्यू दिया एबीएन को, उन्होंने कहा हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ, ये जानबूझ को चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं अगर वो और दीगर रहनुमाओं को इसी तरह अलीमा खान रोकती नहीं तो इमरान खान और पीटीआई को बड़ा नुकसान होगा। ये अलीमा खान इमरान खान की दुश्मन बन गई है, क्या बात है। रिया साहब सलाम है आपकी सोच को। अब ये रिश्ता इतना प्योर होता है, अब इसके ऊपर भी शक है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मजीद कहते हैं कि अरकान सूबाई असम्बली यानी एमपीएस को हिदायत दी गई है कि वापस जाएं और मजीद अफराद को मुतहरिक करें, मगर एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रखा जाए। महमूद खान अतरजई और राजा नासिर अब्बास ने दानिस्ता तौर पर खुद को पार्लियामेंट के अंदर महदूद रखा है, जबकि क़यादत को बाहर मौजूद होकर कारकुनान को मुतहरिक करना था। इकबाल आफरीदी को यह हिदायत दी गई है कि वो नाजेबा जुबान इश्तियाल अंगेज इकदाम पर काबू रखें, जिसके जवाब में उन्होंने खुद को पार्लिमानी लॉजिस तक महदूद कर लिया है। गोया वो एहतजाज या पार्टी हिदायत पर अमल दरामद नहीं करना चाहते।
پارٹی کی قیادت پر باہر بیٹھے بلند آواز و تضییق کا میز ٹرولرز، اب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، کی وجہ سے کارکنان کا اعتماد بڑا مجروح ہے، جبکہ سڑکوں کی بندی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کو چاہیے کہ وہ آزادانہ فیصلے کریں اور کسی کے ویٹو کے تابع نہ ہوں۔ اگر پی ٹی آئی سے منسلک ٹرولز کو قابو میں نہ رکھا گیا تو سہیل آفریدی جلد ہی علی امین گنڈاپور 2.0 بن جائیں گے۔ ان کو بھی دھمکی آ گئی جی، پارٹی کو ناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے جو حکومت کی طرف سے عمران خان کی صحت سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، مثلا یہ دعویٰ کہ ان کی بینائی مستقل طور پر ختم ہو چکی ہے، جیسے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان کیا۔ تو سر میں کہتا ہوں پہلی بات تو اتنا لمبا چوڑا میسج نہ خود سے غریدہ فاروقی صاحبہ نہیں لکھ سکتی، اور چلے غریدہ فاروقی صاحب نے کہا تو وہی کاپی پیسٹ احمد منصور نہیں کر سکتے، پھر اسی طرح اور ذرا صرف اس میں وہ پن پوائنٹس اور ریڈ اور وہ والا ٹچ نہیں ہے، اسی طرح اسی کو حسن ایوب یا دیگر لوگ نہیں کر سکتے، ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ تو سمجھ آ گیا کہ وہ دوسرے طرف سے اسپیکٹ پہ اس طریقے سے سوچا ہے۔ یہاں عمران خان صاحب کی بہنوں نے رات کو بھی انٹرویو دیا ہے، نورین صاحب نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا عمران خان جیسی قداوت جو شخصیت ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا، اور بطور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایک 22 گریڈ کے ملازم کے حکم پر جس طرح کا جیل میں ناروا رویہ رکھا گیا، اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کس طرح 3 ماہ تک طبی شکایت کو نظر انداز کیا گیا، پھر انہوں نے نام لیے ہیں جی، اور ہائی آفیشلس کے انہوں نے نام لیے، اور پھر اس بیماری کا بھی دوبارہ ذکر کیا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان کو ماہر چشم امراض کے اسپتال میں جا کر ان کا علاج نہیں کرا، ورلڈ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، انہوں نے کہا نہیں کرایا گیا۔ ہمارا ایک ہی آئینی اور قانونی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر اسلام آباد الشفا انٹرنیشنل اسپتال ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں انہیں منتقل کیا جائے۔ پھر انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل صاحب کو بھی پیغام دیا کہ آپ مسلمان فوج کے سربراہ ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو پلیز تھوڑا دھیان کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ حکومتی جو سیٹ اپ جو سو کالڈ ہے، اس پہ کوئی مرد الزام نہیں ڈال رہا ہے، یہ سب کا سب اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا چیزیں خود ہی خراب کر کے اگر طریقے سے موڑ لی جائیں تو میں کچھ نہیں بتا، لیکن سر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ احتجاج آج کی تاریخ میں نیکسٹ لیول تک چلا جائے گا، صرف سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا انتظار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں ہر حال میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کو منتقل کرنا ہی کرنا ہے، ذاتی معالجین کی موجودگی میں ایک نہ ایک بہن تک رسائی ان کو دینی ہے۔ یہ ظلم ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ان کی رسائی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، عمران خان صاحب کے گھر والوں تک ان کی رسائی نہیں ہے اس بیماری میں، اس تشویشناک صورتحال میں۔ بالکل اپنے اور کسی عزیز کے اوپر رکھیں، بہن بھائیوں کے رکھیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو بہت اچھے سمجھ آئے گی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ بہرحال صوبے کے تمام خیبر پختونخوا کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، 3 موٹر ویز بند ہے، جی ٹی روڈ بند ہے، شارع کراکرم بند ہے، سی پیک اور ناردرن ہائی وے مختلف مقامات پر بند ہیں۔ خیبر پختونخوا کا نہ صرف پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے زمینی رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے تمام تنظیموں کو ہدایت جاری کی ہوئی، اور وہ ہے کہ تمام مقامات پر دھرنے کے شرکا کو کہ ضروری سامان و تیاری پوری رکھیں، اور ثوابی سر مین پوائنٹ ہے کیونکہ ثوابی سے انہوں نے اسلام آباد اگر وہ کال ہو گئی جو انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے پہلے آج شام تک یہ تمام چیزیں اپنی پوزیشن پر آ چکی ہوں گی، مگر ایک سرٹن سٹریچ کرنا ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ثوابی سے ہی آپ کو پتا پھر اسلام آباد میں داخل ہوا جاتا ہے۔ بڑی تعداد پہنچی، کون کون لوگ پہنچے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، لیکن اس سے پہلے میں خوشحال گڑھ دھرنا کا متعلق بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا صرف علاج کے لیے بلکہ عمران صاحب کی رہائی کے لیے اور دھرنا مستقل طور پر جاری رہے گا، یہ انہوں نے کہا۔ میں نے تو یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ خرم ذیشان جو سینیٹر ہیں وہ مستقل تیسرے آج چوتھا دن ہے وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی انصاف یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے میران ہائی وے لانڈی انڈسٹریل ایریا کو جام کیا ہوا ہے، اور احتجاج نہیں رک رہا ہے جی۔ احمد نیازی عمران خان صاحب کے کزن نے پنجاب کی لیڈرشپ سے مطالبہ کیا کہ پنجاب کی لیڈرشپ سے مطالبہ کہ ہم نکلو، تم بھی اب وقت ہے، نکلو ثوابی دھرنے میں آؤ، ہم ثوابی سے شروع کریں گے، لفظ ہے ثوابی سے شروع کریں گے۔ تو یہ ہے، تو حقیقی طور پر جی ثوابی جو ہے وہ ہے ادھر بلوچستان کی سرزمین پر مرکزی شاہراہوں کو بند کرنے کا سلسلہ رات کو شروع کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج سے بلوچستان میں حقیقی مزاحمت شروع ہوگی۔ تو یہ خبریں ہیں اس طرف سے آ رہی ہے جی۔ اب آ جاؤں کے پی ہاؤس کے باہر، کے پی ہاؤس کے باہر علی امین گنڈاپور صاحب نے رات کو کھانے کا انتظام کروایا جی، وہاں سب کچھ ہے، اور شرکا نعرے بازی رات بھر کرتے رہے، ثوابی مین پوائنٹ ہے جی۔ اور انہوں نے کہا حاضری نہیں لگانی، احمد خان نیازی صاحب کہتے ہیں یہاں تو سب کو موجود ہونا۔ رات کو اسلام آباد کے آئی جے پی روڈ اسلام آباد میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن وہ مظاہرہ ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ تو یہاں بہرحال کے پی کے ہاؤس کے باہر اچھی خاصا ہے، سینیٹر مشتاق جو پی ٹی آئی کے ثوابی دھرنا ہے اس پر وہ پہنچے رات کو، تو جس طرح کال آ گئی ہے تو وہ بھی ادھر پہنچے۔ تو صورتحال اس وقت
یہ بنی ہوئی ہے جی. اب آؤں ذرا میں فیصل واڈا صاحب کی لسٹ کے حوالے سے جی. اس میں نا بڑی مزیدار چیزیں ہیں. کل کا میچ پاکستان ہار گیا اور بہت برے طریقے سے ہارا، بہت ہی برے طریقے سے ہارا ہے، جس کا تبصرہ حامد میر صاحب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اچھی ٹیم اچھا کھیلتی ہے، بری ٹیم برا کھیلتی ہے. آپ کو انڈیا سے جیتنا ہے تو اچھی ٹیم بنا لیں، ورنہ فارم 47 والی ٹیم نہیں جیت سکتی. تو دریا کو کوزے میں انہوں نے یوں بند کیا جی. اور ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی بھارت کے ہاتھوں ایک اور ذلت میں شکست محسن نقوی صاحب کی بحیثیت وزیر داخلہ اور بحیثیت چیئرمین پی سی بی کھڑکی توڑ کارکردگی میں ایک سنہری اضافہ ہے. لیکن ملاحظہ کریں کہ نقوی صاحب کا ماسٹر سٹروک بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا اعلان کر کے بنگلہ دیش کو خوش کیا، کولمبو میں جانے کا اعلان کر کے سری لنکا کو خوش کیا اور ہار کر بھارت کو خوش کر دیا. مطلب اس وقت ہمارے سارے پڑوسی ہم سے بہت خوش ہیں. نقوی صاحب تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. بہرحال اس وقت زبردست تنقید ہو رہی کہ موجودہ رجیم کے سب سے جی سپر مین کہلایا جاتا ہے کہ جو کسی وقت بھی کسی عہدے کے اندر آ سکتے ہیں. جو ان کو ذمہ داریاں محسن نقوی صاحب کو دی ہیں وہ پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. وزارت داخلہ کا یہ حال ہے کہ اسلام آباد کے اندر خود کو ہی داخل ہوئے ہیں، اور پی سی بی کا یہ حال ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں پاکستان انڈیا سے بری طرح ہار چکا ہے. مگر اس تمام بدترین کارکردگی کے باوجود محسن نقوی صاحب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے. باقی 100 باتوں کی ایک بات، فیصل جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے رات کو ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ پلیز فیصل واڈا صاحب آپ سے اپیل ہے کہ جو 500 سیاستدانوں کی آپ نے لسٹ بنائی تھی نا، اس میں 11 کرکٹرز اور کرکٹ بورڈ کے کچھ چمچے خرچوں کو بھی نا اپنی لسٹ پہ شامل کر دیں. اس کے بعد پاکستان ترقی کر جائے گا. وہ لسٹ کس کے لیے؟ یو بیٹر نو. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.